زندگی ایک خواب ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیق کی گئی جس میں ایک ہسپتال میں 100 کے قریب بے حد بوڑھے اور موت سے قریب ترین لوگوں سے انٹرویو کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان کی زندگی میں ان کی سب سے بڑی ناکامی کیا رہی۔ وہ کسی نے ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا جو ساری زندگی وہ کرتے رہے، بلکہ سبھی ان چیزوں سے متعلق بات کرتے رہے جو وہ نہ کر پائے تھے، وہ رزق جو وہ نہ لے سکے اور وہ خواب جو وہ کبھی نہ جی سکے۔ میں خود سے یہی سوال کرتا رہتا ہوں کہ کیا میں بھی ان کی طرح اپنے خوابوں کی تعبیر اپنی مٹھی میں بند کیے اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کیا کبھی آپ نے بھی خود سے ایسا سوال پوچھا ہے؟ اسی ذہنی کشمکش میں نیند کی وادیوں میں بھٹکنے لگا تو غیب سے ہمزاد کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، جاگ میرے ہمزاد جاگ، کہ زندگی صبح کے شام میں اور شام کے رات میں اور رات کے پھر صبح میں ڈھلنے کا نام نہیں، اور نہ یہ 2 وقت کی روزی کمانے کا نام ہے، بلکہ یہ تو پلکوں میں سجے خوابوں کو آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کو اپنے استعمال سے شکر کرنے کا نام ہے۔ لوہا بھٹی میں پگھل کر ہی تلوار اور ظروف کی شکل اختیار کرتا ہے، تب ہی وہ قیمت حاصل کرتا ہے، مگر اسے زنگ لگ جائے تو کباڑیا اسے کوڑیوں کے دام لینے سے بھی گریز کرتا ہے۔ انسان کی خاصیت بھی لوہے کی مانند بھٹی کی تپش سے گزر کر ہی سامنے آتی ہے، مگر بھٹی کا راستہ بیڈروم سے نہیں مگر زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر ہمت کے ساتھ محنت کرنے سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں نہیں دیکھا تھا بلکہ پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا۔ ہم بڑے بڑے قفل اور دروازوں کے انتظام کے باوجود ہمیں ہر وقت چوروں کا خوف رہتا ہے، مگر ایک چور جو ہمارے ذہنوں میں موجود خوبصورت خوابوں کو چرانے کے لیے ہمتاً گوش آتا ہے، اس کے خلاف ہم کسی قفل اور در کا انتظام نہیں کرتے، حالانکہ اس چور کو زنجیروں میں جکڑ کر پھانسی کی سزا دے دینی چاہیے، مگر ہم اس چور کے سامنے بے بس ہو کر ایک ریوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ چور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خوف ہے، گرنے کا خوف، ناکامی کا خوف، وقت کی کمی کا خوف اور اندیکھے مستقبل کا خوف، گو کہ ہر طرح کا خوف۔ اگر آج کو بدلنا ہے تو اپنی مٹھی میں بند اپنے خوابوں کو آزاد کرنا ہوگا اور عہد کرنا ہوگا کہ مشکل رہے گی پرواہ نہیں، ٹھوکر لگے گی عین ممکن ہے، مذاق اڑے گا پر فکر نہیں، بس خوف کے آگے ہمت کو سرنگوں نہیں ہونے دینا، کیونکہ پہاڑوں کے راستے ہموار نہیں ہوا کرتے اور خوابوں کی عبارت پہاڑوں کی سی ہی ہے۔ اگر قائد اعظم نے تب خوف کو پاکستان کے خواب چرانے دیا ہوتا تو نہ جانے اسپین کے موروں کی طرح ہم سمندر برد ہو چکے ہوتے یا مندروں کے باہر چھلے بیچ رہے ہوتے۔ دنیا کی کوئی بھی کامیاب شخصیت کو دیکھیں، ان کی زندگی دردناک مذاق اور پرتکلیف ٹھوکروں سے پر رہی ہے، مگر انہوں نے اپنے خوابوں کا سودا نہیں کیا اور خود کو مرنے سے پہلے موت کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ بنا خواب کی زندگی کسی اندھی موت سے کم نہیں۔ آئیں سب مل کر خواب دیکھیں اور ان کی تعبیریں تلاش کریں۔